تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیے لعلہم یرجعون کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اللہ کی آیات ہر جگہ موجود ہیں، نفس میں بھی، آفاق میں بھی، قرآن میں بھی. ان کے اندر بھی ہیں، یونیورس میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، انٹرنل ہیں، ایکسٹرنل ہیں، اور کتاب میں بھی موجود ہیں. ہر چیز زمین آسمان سے لے کر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خالق ہر عیب سے پاک ہے، میرا خالق زبردست ہے. اس کے باوجود کوئی رب کو نہ مانے یا اس رب سے ٹکر لینے چلے تو اللہ بھی پھر ایسے باغیوں سے، ایسے مجرموں سے خوب نمٹنا جانتا ہے. اللہ کسی ماں کی طرح بے بس نہیں ہے، بوڑھی ماں ہے. اب بچے نافرمانی کرتے ہیں، بوڑھی ماں کچھ نہیں کر سکتی. اور جب بچے نافرمانیاں کر کے ماں کا دل دکھا کے معافی مانگتے ہیں تو ماں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ معاف کر دے. تو اللہ 70 ماؤں کے برابر محبت تو کرتا ہے، لیکن کوئی اللہ کو ماں کی طرح بوڑھا، کمزور یا مجبور نہ سمجھے. اللہ تو حاکم ہے، قادر مطلق، مالک الملک. جو اللہ سے بغاوت کرے گا اس کا تو انجام اچھا ہو نہیں سکتا. آگے فرمایا آیت نمبر 23 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، تو رسول اللہ پر قرآن کا نازل ہونا یہ کون سی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک کا شکار ہو جائیں. اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، ان کی تعلیمات پہ شک کیا، جھٹلا دیا، مذاق اڑایا. تو جو حالات جن سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا تھا، ایسے ہی حالات پچھلے رسولوں پر بھی گزرے ہیں. اور وجہ کیا ہوئی؟ کیوں مذاق اڑایا؟ کیوں مخالفتیں کیں؟ کیوں تنگ کیا رسولوں کو؟ وجہ یہ تھی کہ تورات ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی تھی. کتاب کا یہ مقصد لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. وہ پڑھنا چاہیں گے، وہ سر دھننا چاہیں گے، وہ رونا گانا چاہیں گے قرآن بھی سن کر. اس مقصد کے لیے آپ پڑھوا لیجئے، قرات کمپٹیشن کروا لیجئے، مردوں کو بخشنے کے لیے قرآن پڑھوا لیجئے. لوگ سر کے بل آتے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں. برکت کے لیے پڑھوا لیجئے، ضرور پڑھیں گے. لیکن ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پڑھنا، اس سے ڈر جاتے ہیں. اور ریاکشن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کو بھی یہ بات نہ پسند آئی کہ وہ خواہشات کے بجائے ہدایت کی پیروی کریں، اور آج تک بھی ان کو یہ بات نہ پسند آئی. آج بھی تورات کی عزت بہت ہے ان کے ہاں، نہایت عزت احترام کے ساتھ سجا کر ایک طرف رکھ تو دیا ہے، لیکن ان کے عمل سے، روزمرہ کی زندگی سے، ان کی خوشی غم کے طریقوں سے ان کی کتاب کا اور ان کے نبی کی سنت کا کوئی بھی تعلق نہیں بچا. تورات لکھنے کا معاملہ یہ ہے ان کے ہاں کہ تورات ایک تو ان کے ہاں ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، اور اگر لکھنے والے کا پسینہ ٹپک گیا تو وہ کتاب قابل قبول نہیں رہتی، وہ نسخہ قابل قبول نہیں رہتا. خاص طرح لکھی جاتی ہے، چاندی کے قلم سے لکھی جاتی ہے. ایک ایک نسخہ، ایک ایک کاپی 15 سے 20 ہزار ڈالر کی ملتی ہے. اتنا سجاتے ہیں، چاندی کے کیسز میں رکھتے ہیں اس کو اسکرول بنا کر. تو آج انہوں نے اس کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا. کیا ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا؟ انتہائی خوبصورت جزدان میں، بروکیٹ کے جزدان میں اس کو ہم بند کر کے بہت احترام سے چوم کے اوپر کہیں رکھ دیتے ہیں.
یا سروں کے اوپر سے گزار دیتے ہیں دلہنوں کے. اس کے علاوہ اور کوئی کام باقی نہ رہا قرآن سے. تو یہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے اعمال ہمیں فسق کی طرف لے جائیں. اس لیے کہ جب قرآن کتاب ہدایت نہیں رہے گا تو ظاہر ہے پھر فسق تو ہوگا، نافرمانی تو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی بنی اسرائیل کو ہدایت کے لیے، ساتھ ہی ساتھ اچھے لوگوں کا بھی اہتمام فرمایا تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں امام بنائے تھے، وہ ان کو ہدایت دیا کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور انہوں نے صبر بھی کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. بنی اسرائیل کا جب عروج تھا تب ان میں ایسے لیڈرز موجود تھے جو کہ تورات کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. یعنی کتاب ان کے ہاں کوئی سجاوٹ کے طور پہ، ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہیں تھی، بلکہ واقعی رہنمائی والا کام اس سے وہ لیا کرتے تھے. اور ان کی صفت کیا بتائی؟ لما صبروا. یہ جو لیڈر تھے یہ بڑے صابر تھے، خود کو بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت پر جمایا ہوا تھا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے تھے، خواہشات پر لگام ڈالی ہوئی تھی، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے. اور اگر ان پر کوئی آزمائشیں آتی تھیں صبر کرتے تھے. پیشنٹ آن ٹرائلز. اگر کوئی نفس کی ترغیبات یا شیطان کی طرف سے ترغیبات آتیں، ٹیمپٹیشنز آتیں، اس پر بھی صبر کرتے تھے، گناہوں کی طرف نہ جاتے. تو یہاں لیڈر کا بھی ایک مقام اور اس کا کام بتایا جا رہا ہے کہ لیڈر ہونا یقیناً بڑا پریولیج ہے، بڑی عزت افزائی ہے. اور اگر احساس ذمہ داری ہو تو طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے. اگر احساس ذمہ داری ہے، احساس ہے کہ کتنا بڑا اللہ نے ایک کام ہے جو کہ دیا ہوا ہے، اس سے شخصیت کے اندر ٹھہراؤ، صبر، وقار آئے گا. اور اپنے اس پریولیج پوزیشن کا، اپنی امتیازی شان کا غلط استعمال نہیں کریں گے. غرور یا تکبر تو آ نہیں سکتا. اپنے عمل سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کریں گے، لوگوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. سیلف کنٹرول والے لوگ تھے ان کے لیڈرز. اس کو ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. خود کر کے دکھاتے تھے کہ دیکھو پریکٹیکلی اس کام کو یوں کرنا چاہیے. جب قوموں پر زوال آتا ہے تو جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں تو سارے ایگزمپشنز تو ان کے لیے ہوتے ہیں، استثناءات، مراعات تو ان کے لیے ہوتی ہیں، کنسیشنز، ایگزمپشنز لیڈرز کے لیے، اور سختیاں ساری عوام کے لیے. مذہب کے رہنما جو ہوتے ہیں اپنے لیے تو وہ رخصت کی سطح پر جیتے ہیں، اوروں کو عزیمت بتاتے ہیں. عوام کے لیے عزیمت ہے اور اپنے لیے رخصت. خود اپنے لیے مجبوریاں ہیں اور دوسروں کے لیے وعیدیں. خود تو بہانے بنا کر نکل جاتے ہیں کہ ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہاں تم ضرور کرو. خود خالی دین کے پڑھنے پڑھانے کو کافی سمجھ لیا کہ پڑھا رہے ہیں نا، کافی ہے. ان کا خیال یہ ہے کچھ پڑھائیں گے، کچھ عمل کریں گے. جب یہ ڈویژن آ جاتی ہے تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. جو پڑھا رہا ہے اس پہ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے عمل کرنے کی. وہ بتائے لوگوں کو کہ زندگی کے مسائل کا حل کیسے ہوگا، زندگی اسلام کے سانچے میں کیسے ڈھلے گی. تو پریکٹیکل نمونہ بتانا ہوتا ہے نا. اب اپنے لیے تو ایگزیمشن لے لیا تو لوگ تو بیچارے بھٹکیں گے. اسی کی خالی تھیوری تو انسان کو نہیں سکھا سکتی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو کتابی علم ہوتا ہے نا، تھیوری والا علم، یہ بڑا کڑکتا ہوا علم ہوتا ہے. اور جب یہ کسی انسان کے ہاتھوں سے گزرتا ہے تربیت کے ساتھ تو پھر اس علم کے اندر نرمی آتی ہے، یہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پارے ہوتے ہیں، جب آپ بالکل نیا پارا کھولتی ہیں کیسی آواز ہوتی ہے اس میں؟ بہت کھڑک ہوتی ہے نا، اس کے اندر بہت آواز ہوتی ہے اس کے اندر. پھر آپ اس کو بار بار پڑھتی رہیں، بار بار پڑھتی رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پیجز نرم ہو جاتے ہیں بار بار استعمال سے. تو بالکل دین کا معاملہ یہ ہے، صرف کتابوں سے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے اندر سختی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں فرمائی بلکہ استاد بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول کی شکل میں. تو کتاب کو ہمیشہ استاد کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ آئے
انسان کے اندر تقوی آئے. یہ نہ ہو کہ سخت گیری کو، سخت مزاجی کو اور بد مزاجی کو تقوی کی علامت سمجھ بیٹھیں، بدتمیزی کو تقوی سمجھ بیٹھیں کہ ہم تو حق بیان کرتے ہیں چاہے کسی کو کیسا بھی لگے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم تو بس حق بیان کرتے ہیں، کتنا بھی برا لگے ہم تو عمر جیسے ہیں. ہر کوئی بدتمیزی کر کے عمر جیسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. اور نہ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا چاہیے کہ حضرت عمر یوں کیا کرتے تھے. ان کا درہ تو ہم کو یاد ہے، ان کا تقوی یاد نہیں. تقوی کے بغیر کوئی درہ اٹھا سکتا ہے؟ تو آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں، ڈنڈے سب کے ہاتھ میں ہیں، تقوی کسی کے پاس نہیں. حضرت عمر کا مقام تو پہلے حاصل کریں، ان جیسا تقوی تو اپنے اندر پیدا کریں، ان جیسی عاجزی تو اپنے اندر پیدا کریں کہ اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کے بوریاں لاد لاد کے لوگوں میں بانٹا کرتے تھے. ایسا لیڈر اگر ایک درہ کسی کو لگا دے تو کوئی نہ برا مانے. لوگ کبھی نہ برا مانتے تھے عمر کی بات کا، کسی نے بغاوت نہ کی عمر کے خلاف. واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک دفعہ اپنی پیٹھ پر وہ بوریاں اناج کی لاد کر جا رہے تھے کسی کو دینے کے لیے، کسی غریب کو. تو ان کے غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں. تو کہا کہ نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا، تو میں ہی اٹھاؤں گا. ان کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ دو لوگ بیٹھے تھے، ایک سردار تھا اور ایک ان کے ساتھ کوئی اور بیٹھا تھا. تو دوسرے شخص نے اس سردار کی بہت تعریف کی، آپ بہت اچھے ہیں. حضرت عمر نے سردار کو ایک درہ مارا. تو اس نے کہا کہ میرا کیا قصور؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیرا غرور توڑ رہا ہوں کہ یہ تعریف سن کے تیرے دل میں کہیں غرور نہ آ جائے. پہلے ہی علاج کر دیا اس کا. تو عمر تھے نا، ان کی تو شان تھی، کتنا تقویٰ تھا. تو پہلے ویسے بنے، تو ایسے لیڈر تو پہلے بنے، پھر سختی بھی کریں تو کسی کو نہ بری لگے. ذمہ داری ادا نہیں کرتے، پاور بڑا یاد رہتا ہے. تو بغیر ذمہ داری کے روب جھاڑنا لوگوں کے اوپر، وہ تو دو کوڑی کی بھی عزت نہ ہوگی. بغاوت پر آمادہ رہیں گے لوگ، نفرت کریں گے ایسے لیڈروں سے جو ڈنڈے کے زور پہ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں. عزت جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، عزت کروائی جاتی ہے. اس کے لیے پتا مارنا ہوتا ہے، اس کے لیے تقوی ضروری ہے. بغیر تقوی کے کوئی عزت نہیں کرے گا مذہبی رہنماؤں کی. تو وہ لیڈر تھے، لما صبروا، وہ صبر کرنے والے تھے، وہ خود اللہ سے ڈرنے والے تھے. ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ اللہ ہم سے پوچھے گا، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو. تو وہ اپنی شان بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے فتوے نہیں دیا کرتے تھے کہ میری شان قائم رہ جائے اور میں ڈیمانڈ میں رہوں. چلو ڈائلیوٹ کر دو بات کو، چلو ادھر سے ادھر گھما دو چیز کو، کمپرومائز سکھا دو ان کو، میں تو مقبول رہوں. دین کو اگر اصل شکل میں پیش کیا، ایسا نہ ہو بھیڑ چھٹ جائے، لوگ نہ آئیں، پھر کیا ہوگا؟ چلو ذرا ان کو راضی کرو. تو وہ لیڈر بہت ذاتی کری نا، اس نے بھٹکا دیا لوگوں کو، سب کو، اپنی خالی عزت کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے. اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا جب زوال آیا، ایسے رہنما آئے جن کے قول اور فعل میں تضاد تھا، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. تو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، بٹ گئے لوگ، تفرقہ پڑ گیا ان کے اندر. سب نے تورات کے اپنے اپنے دل پسند معنی کر لیے، تو تحریفات شروع ہو گئیں. تو جب اللہ کی کتاب سے اپنے اختلافات کو بھڑکانے اور غلط نظریات کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے لوگ استعمال کرنے لگ جائیں، اللہ کی کتاب کو اس کام کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں، تو اللہ بھی لوگوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہے سورہ ہجر کے آخر میں پڑھا تھا، اپنے قرآن کو انہوں نے پارا پارا کر لیا، قرآن عظیم، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. تو وہاں قرآن سے مراد ہے تورات. جو اہل کتاب، جو کتاب والے، شریعت والے اپنی کتاب کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے. جب وہ کتاب کو پارا پارا کر دیتے ہیں، اللہ بھی ان کو پارا پارا کر دیتا ہے. ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں، ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے. اور روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط.
جو حق پر ہوگا دنیا میں اسی کے حق میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی؟ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنی بستیاں تباہ ہو گئیں رسول کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ خیریت چاہتے ہو، اختلافات کا حل اگر چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ حالانکہ تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ایک تاریخ سے آیت بیان کی گئی، نشانی بیان کی گئی، اب ایک آفاق کی آیت، آفاقی نشانی، یونیورسل سائن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه الانعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ اب یہاں پر بات کی گئی ہے بنجر زمین کی اور پانی کی۔ اگر ذرا سا ہم اس مثال کو منطبق کریں عرب کے حالات پر تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ بنی اسماعیل جو تھے ایک طرح سے بنجر زمین کی طرح تھے، اسٹرائل لینڈ کی طرح تھے، ان میں سے کوئی خیر نہ پھوٹ رہا تھا۔ اس لیے پھوٹ نہیں رہا تھا خیر کہ ان پر وحی کی بارش نہ برسی تھی، مدت گزر گئی تھی، ان کی طرف کوئی نبی نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب فرمائی کہ اللہ نے اس بنجر قوم کے اوپر وحی کی بارش برسا دی اور اس میں سے ڈھیروں ڈھیر خیر پھوٹ پڑا۔ اللہ کی یہ حکمت یہ بنی اسرائیل کو سمجھ نہ آتی تھی۔ ان کو تو غصہ اس بات پر تھا کہ بنی اسماعیل میں نبی کیوں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہ آیا۔ اللہ کی تقسیم پر وہ ناراض تھے۔ تو بتایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اور جب ایک جگہ کھیتی اگتی ہے، سرسبزی شادابی ہوتی ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لے۔ بنی اسرائیل کو روکا تو نہیں گیا کہ تم بنی اسماعیل کی طرف جو خیر بھیجا گیا تم اس میں حصہ نہیں لے سکتے، خود ہی انہوں نے محروم کیا اپنے آپ کو ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے تو نہیں روکا تھا، جو چاہے فائدہ اٹھائے، بارش سب کے لیے برستی ہے، جو چاہے اس سے اپنے آپ کو سیراب کر لے۔ انہوں نے خود ہی اللہ کی رحمت میں سے اپنے لیے حصہ نہ لینا چاہا، ان کا اپنا پرابلم ہے۔ جرز کا لفظ آیا ہے، جیم روازہ۔ جرز اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ بھی اگتا نہ ہو، بنجر بیابان جگہ۔ ختم سورت کی آیات ہیں 28 سے 30۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اب پھر دیکھیں جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ ریٹرک میں چلا جاتا ہے، بیکار کی بحثیں، بیکار کے سوالات۔ سوال کے پوچھنے سے سوال پوچھنے والی کی ذہنیت پتہ چل جاتی ہے، اس کا رجحان پتہ چل جاتا ہے، اس کا انکلینیشن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹالنے کے لیے پوچھ رہا ہے یا ماننے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو یہ تو ٹالنے والا انداز ہے۔ بتاؤ کب آئے گا وہ دن اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو میں خود ڈھیروں ڈھیر شک کے سانپ کل بلا رہے ہیں۔ ایسا زہریلا سوال پوچھنے والے کو شہد نہیں دے سکتا۔ ان کنتم صادقین کے پیچھے یہ بات چھپی ہے کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جواب دیا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ ان سے کہیے فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کو کچھ نفع نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہے،
پھر ان کو مہلت نہ ملے گی. جس طرح کا سوال تھا ویسا ہی جواب دے دیا گیا کہ تم اپنے خیر مناؤ، اپنے کفر پر تم اتراؤ مت، شرمندہ ہو. عقل کی دلیل نہیں ہے، حماقت کی نشانی ہے کفر کرنا. قیامت کے دن تو مانو گے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، ابصرنا و سمعنا. ہم نے تو اب دیکھ لیا، ہم نے تو سن لیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو اس دن ایمان لاؤ گے، فائدہ کچھ نہ ہوگا، کوئی مہلت نہ دی جائے گی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعراض کیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. وَانتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجئے. إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی منتظر ہیں، سبھی سوچ رہے ہیں. جو سوچ رہے ہیں اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، نتیجہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا. تو ہر وقت سچ کا ثبوت مت تلاش کرتے پھرو، خود سچوں میں شامل ہو جاؤ، صدیقین میں شامل ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچوں میں اور سچ کو آگے بڑھانے والوں میں شامل فرما لے. آمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.